ایک شخص سوال یہ کرتے ہیں، کیا ہم ماتم نہیں کر سکتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوا، تو پھر ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ دوستو، اس سوال سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیا اسلام ہمیں ماتم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہم دین اسلام کے پابند ہیں، ہم کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا قرآن پاک کی کوئی آیت ہمیں ماتم کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہمیں اس طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال پر یا کسی کے شہید ہونے پر ماتم کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو جاتے ہیں، اگر ماتم کرنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احد کے میدان کے اندر مشرکین نے شہید کیا اور پھر ان کے لاشے کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا کہ ان کی ایک ناک، ان کے کان کاٹ دیے گئے، اور پھر ہندا نے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا، اور ان کے لاشے کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہوئی کہ ان کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تو سینے مبارک کو چاک کیا، اور اس طرح کی بدسلوکی لاشے کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کے باوجود کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتم کیا؟ سر پیٹا، زنجیریں چلائی، سینے کو پیٹا؟ کسی طریقے کی کوئی بات احادیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں، غم ہونا وہ اللہ کے رسول کو ہوا اور ہمیں بھی غم ہے۔ غم ہونا ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، جسے چوٹ پہنچتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، ہونا نہیں چاہیے، لیکن مرنے والے کے بعد اس پر ماتم کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا کے شہید ہونے پر جب ان کو خنجر مار کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو نہ حضرت حسن نے اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری لائف میں کبھی ان کے اوپر ماتم کیا، اور نہ ہی ان کے کسی خاندان والے نے ان کے اوپر ماتم کیا۔ ایک شیعہ ذاکر کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد آئے اور پتہ چلے کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو کیا کسی ناجائز کام کے ذریعے سے ہم کسی اسلام کا تعارف کرانا چاہتے ہیں؟ کسی شہادت کا تعارف کرانا چاہتے ہیں؟ اور کیا وہ ناجائز چیز کسی کے تعارف کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں بھائیو، صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں، دین صحیح پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ ہمیں اللہ کے سامنے کل جواب دینا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ کبھی یہ تو سوچیں، ہمیشہ اپنی روٹیاں سیکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور ایک شاعر کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جو قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، تو کیا جو قاتل نہیں ہے اس کو مقتول کہہ دینا کیا یہ جائز ہے؟ ہم ہنسی مذاق کے اندر دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے بڑے بڑے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہمارے ہر الفاظ کی کل قیامت کے روز پکڑ ہونے والی ہے۔ ہم سے ہمارا رب پوچھنے والا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنی زبان سے بولا تھا، ہم نے جس پر الزام لگایا تھا، جھوٹی الزام لگایا تھا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر آج ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قاتل ہو، اگر کسی پر یہ الزام لگا رہے ہیں ہم قاتل ہو، اور قاتل ہونے کا الزام صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ماتم نہیں کرتا، قاتل ہونے کا الزام صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ زنجیر زنی نہیں کرتا، قاتل ہونے کا الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ بلیک کپڑا نہیں پہن رہا ہے محرم کے اندر، تو کیا یہ گناہ ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے، یہ کوئی غلطی ہے جس غلطی کی وجہ سے آپ اسے قاتل ٹھہرا رہے ہو؟ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اور ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پتہ لگے گا گدھے پہ کون سوار تھا اور گھوڑے پہ کون سوار تھا۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر ذاکر کو، ہر عالم کو لوگوں کی صحیح رہنمائی اور رہبری کرنی چاہیے، اور سنت اور شریعت کے مطابق جواب دیتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے کیا ہمارے لیے ماتم کرنا جائز ہے،
کسی حدیث اور قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ماتم کرنا اور اس مہینے کے اندر ماتم کرنا یا کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر ماتم کرنا جائز ہے. بالکل جائز نہیں. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے اگر ماتم جائز ہوتا تو صحابہ اللہ کے رسول کے جانے پر ماتم کرتے, سینے پیٹتے. اللہ کے رسول سے باعزت شخصیت دنیا کی کوئی نہیں گزری, سب سے محترم شخصیت, تمام انبیاء کے سردار دنیا سے جا رہے, کوئی ماتم نہیں ہو رہا. 60 صحابہ کو ایک ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتم نہیں کر رہے. ہاں, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظلم ہوا, وہ بہت غلط ہوا. اس کا دکھ ہمیں ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ آل رسول کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو غلط ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے, اس کے ہمیشہ لوگ اس پر لعنت اور ملامت کرتے رہیں گے. لیکن اس ضمن میں یہ کہہ دینا کہ اب ماتم کرنا ہے, ماتم کی اسلام کے اندر اجازت نہیں. اس لیے ہم